طرح سے چین کے ساتھ بھارت کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، ہم کیا مقبوضہ جموں اور کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ اچھا، ہمارے لیے سچویشن یہ ہے کہ دیکھیے پولیٹیکلی تو آزاد کشمیر میں جو 5 اگست کے بعد سچویشن ہوئی ہے نا، وہ تبدیل ہو کے رہ گئی ہے مقبوضہ جموں مقبوضہ کشمیر میں۔ اب جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ۔ ہم سفارتی طور پر بری طرح ناکام ہو چکے ہیں میرے حساب سے، اور مجھے کوئی امید خاص نظر نہیں آتی۔ تو وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ ایک اور ایکشن ہو جائے، اور یہ بات سیریسلی کہہ رہا ہوں، مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اب وقت آ گیا، اگر کشمیر کو آپ نے واقعی ان کا حق دلانا ہے تو اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل این فار یو انفو۔ آئیے دیکھتے ہیں بھارت کے وشے میں پاک میڈیا کا ڈیبیٹ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، تبھی میرے کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ 1962 میں پاکستان کو ایک چانس ملا تھا جو ہم نے مس کیا، ٹھیک ہے، جب سائنو انڈیا وار ہوئی تھی۔ میرا خیال میں ہمیں چائنا کے ساتھ تھوڑا بہت اس پہ کولیبوریٹ کرنا چاہیے۔ صحیح، اگر اگر کوئی موقع ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم بھی لائن آف کنٹرول پار کر کے کوئی 5-6 کلومیٹر یا 10-15 کلومیٹر آگے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمیں، بلکہ اس کے تھوڑا ہمیں کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت سچویشن پاکستان کی ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل، آئی ایگری، چاہے افغانستان کی طرف، لیکن ہمیں طالبان کے ساتھ تھوڑی سی بات کر کے اپنا یہ ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کو تھوڑا اگر ہم سیکیور کر لیں تو اب ہمیں ادھر یا ادھر والی بات کرنی پڑے گی۔ تو پھر اس مہم جو کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج جو بھی نکلیں گے پھر دیکھی جائے گی۔ ابھی مطلب جب ہم نے، اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اس وقت مسلمان جو ہے کشمیری بیچارہ ظلم میں گھرا ہوا ہے، اور آپ کو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ بھارت اپنے چلاکیوں سے اس ساری صورتحال کو اس نے قابو میں کر لیا ہے، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ چکا ہے کہ پاکستان میں جارحیت دکھانے کا سٹیج تیار کر رہا ہے۔ تو ابھی ہمیں خود اب اسٹیج تیار کر لینا چاہیے اور بھارت کو 2 فرنٹ سچویشن میں لے آنا چاہیے میرے حساب سے۔ تھوڑا بہت ہمیں اس پہ کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد اور چائنا کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد ایک 2 فرنٹ سچویشن بھارت کے لیے کریٹ کرنی چاہیے میرے حساب سے، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ کشمیر کو آزادی ملے، ان کا حق خود ارادیت ملے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو پھر پریشر، ایک اس وقت ہمارے پاس ہے موقع کہ ہم چائنا کے ساتھ بات چیت کر کے بھارت پریشر بلڈ کریں، اور اگر ہم ابھی یہ موقع ہم نے گنوا دیا تو پھر پتہ نہیں یہ موقع کب ملے گا۔ اس وقت تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کا کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن میرے حساب سے ہماری سفارتکاری چونکہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے، گو کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس لیے اب، اور جو کشمیریوں کے حالات ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، اس کو دیکھ کر، اور جو بھارت کے لانگ ٹرم عزائم ہیں گلگت بلتستان کو لے کر اور آزاد جموں اور کشمیر کو لے کر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب 2 فرنٹ سچویشن بھارت کے لیے کریٹ کر ہی ڈالیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک واضح اسٹیپ لے لیں، اندر چلے جائیں، ایل او سی کو کراس کر لیں، ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی۔ اب ہم ایسی کورونا وائرس کی زد میں ہیں تو ایک زد اور صحیح ہم بھارت کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا جذبہ دیا ہوا ہے، ہم سب خود سرحدوں پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قوم مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار ہے، اگر حکومت تھوڑا سا دم دکھائے اور کولیبوریشن کے ساتھ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناٹ یونیلیٹرلی بٹ ان کنسلٹیشن وتھ چائنا، کہ چائنا کے کیا عزائم ہیں۔ تو وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ ایک اور ایکشن ہو جائے، اور یہ بات سیریسلی کہہ رہا ہوں، مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اب وقت آ گیا، اگر کشمیر کو آپ نے واقعی ان کا حق دلانا ہے تو اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی تو روز اول سے جاری ہے، لیکن اب بھارت نے ایک اور طرح سے جنگ چھیڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، جو کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہمیں ایک بار پہلے بھی بتا چکے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے ایک نوید دی ہے۔ تو سر، کیا اب پاک آرمی اس میں انوالو ہوگی اور ہمارے پاس کوئی نادر موقع آیا ہے؟ جس طرح سے چین کے ساتھ بھارت کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، ہم کیا مقبوضہ جموں اور کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلے تو یہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ مشرقی لداخ میں پچھلے 1 ماہ سے کشیدگی ہے چین اور بھارت کے درمیان، فوجیں آمنے سامنے ہیں، گو کہ بھی فائرنگ والا معاملہ شروع نہیں ہوا، لیکن بھارت ری انفورسمنٹس آ رہی ہیں دونوں طرف سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3500 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور اس میں ڈسپیوٹ ہے، اور جو ہے اروناچل پردیش پہ بھی جو چین کا کلیم ہے کہ یہ بھی تبت ہی کا حصہ ہے، اور یہ سارا
وقت جو ہے اور ہمارا چونکہ بھارت کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہمارا جو بارڈر پورا بنتا ہے تقریباً 2240 کلومیٹر آپ کہہ لیں ٹھیک ہے. انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور اس کے بعد پھر 740 کلومیٹر ہمارا لائن آف کنٹرول ہے، اور پھر 190 کلومیٹر شاید ورکنگ باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو چائنا اور بھارت کا جو اس وقت معاملہ ہے، ہم نے 2017 میں بھی دیکھا ڈاکلم میں جو ٹرائی جنکشن تھا جس کو چکن نیک بھی کہتے تھے، بھوٹان، چین اور بھارت، اس زمانے میں تقریباً 70 سے زیادہ دنوں کی ایک کشیدگی ہوئی تھی، اس میں تو باقاعدہ فائرنگ بھی ہوئی تھی. صحیح. لیکن یہاں پہ اس وقت صورتحال ذرا مختلف ہے. یہاں بھی بہت سخت کشیدگی ہے، اور چین از ڈٹرمنڈ کہ، اور چین اس وقت تقریباً 40 سے آپ کہہ لیجئے 60 کلومیٹر مختلف مقامات پہ پوائنٹس تھے، اس نے اندر آ گیا ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اس طرف. ٹھیک ہے. گو کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی کوئی صحیح معنوں میں اس طرح مارک نہیں ہے، لیکن بھارت اس میں ڈسپیوٹ رہتا ہے. تو اب چین نے، کیونکہ بھارت کا جیسے ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت کی خواہش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو BRI ہے اور سی پیک کو تھواٹ کیا جائے، صحیح. اس کو سبوتاج کیا جائے. اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ دولت بیگ علاقہ ہے جو کہ ہمارے قراقرم ہائی وے سے تھوڑے سے ہی فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے. تو دولت بیگ میں انہوں نے کچھ کنسٹرکشن وغیرہ بھارت نے کی ہے. تو یہ جو ہے اس وجہ سے چین کو ایک بڑی اس سے تشویش پیدا ہوئی کہ بھارت چاہتا کیا ہے. اور بھارت کے عزائم تو ہم سب جانتے ہیں، وہ ایک بڑا شاطر نیبر ہے ہمارا، بلکہ اب تو سب نیبرز جان گئے ہیں. مطلب اب اس نے تین طرف سے ٹکر لے لی ہے نا، نیپال کے ساتھ، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تو ویسے ہی ہمارے یہاں بھی ہے. تو یہ جو ہے معاملہ، چین کو اس بات کا پتا ہے کہ چین جو بھارت ہے وہ US کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے G7 کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو کہ اس مہینے ہونی تھی، لیکن اب وہ سپٹمبر میں ہوگی امریکہ میں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے G7 کے علاوہ 4 اور ممالک کو بھی دعوت دی ہے. اس میں ساؤتھ کوریا ہیں، آسٹریلیا، بھارت، اور ایک اور ملک ہے، مجھے اب نام بھول گیا اس کا، چوتھے ملک کا، لیکن رشیا، انڈیا، ساؤتھ کوریا، اور تیسرے چوتھا نے کیا نام لیا تھا، پھر بھول جاتا ہوں چوتھا نام. آسٹریلیا، رشیا اور ساؤتھ کوریا اور بھارت، 4 کنٹریز ہیں. اس میں چین کو نہیں بلایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور ان کو کیوں نہیں بلایا، اس کی بڑی واضح ہے کہ بھئی وہ سارا الیکشن ہی جو ہوگا نومبر 3 کو، وہ اینٹی چائنا پہ سلوگن ہوگا. کیونکہ ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا امریکہ میں، تو لوگ ایک دم سے اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کافی ریٹنگ کم آئی ہے. صحیح. اسی لیے جو مثال کے طور پر انگیلا مارکل نے کہا ہے، جو جرمن کی چانسلر ہیں جرمنی کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ٹریول کر نہیں سکتی میں تو، ٹھیک ہے، اگر یہ ورچوئل سمٹ کرنی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو G7 کو آپ G11 بنانے چلے ہیں، اس کی سمجھ اور کسی ملک کو نہیں آ رہی کہ یہ اپنے طور فیسٹا کو کیوں انوائٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جبکہ یورپین یونین نے سینکشنز بھی لگا رکھی ہیں، کیونکہ 2014 میں رشیا نے کرائمیا میں انیکس کیا، اس پہ قبضہ کیا، پھر یوکرین کے کچھ علاقوں پہ قبضہ اس وقت بھی ہے. تو اس کے بعد سے 2014 کے بعد سے رشیا پہ کافی سینکشنز ہیں EU کی، اور امریکہ نے بھی کچھ سینکشنز لگائی ہیں. تو یونین کو بھی یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رشیا کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. بائی دا وے رشیا ایک زمانے میں جس G7 کو G8 کہا کرتے تھے، تو کرائمیا کے انیکسیشن کے بعد اس کو پھر دوبارہ G7 کر دیا گیا. پہلے بھی G7 تھا، پھر G8 ہوا، پھر G7 ہو گیا رشیا کے نکلنے کے بعد. اب ٹرمپ صاحب اس کو G11 میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اوباما صاحب نے G20 بنائی تھی، ایک آرگنائزیشن جو ابھی تک کام کر رہی ہے، اس کی میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ اب اس کو G11 کر رہے ہیں. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ چائنا کو نکال دیں، جو کہ اس وقت دنیا کی ایک سپر پاور ہے، اکنامکلی مطلب ہر دوسرا ملک بلکہ ہر ملک ہی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس کے بغیر آپ کیا ڈسکس کریں گے؟ تو ان کو نکالنا بڑا واضح کرتا ہے کہ یہ ایک قسم کا. اور پھر رشیا کا، اچھا دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارت دیکھیے چائنا کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا. چائنا کے ساتھ انہوں نے پچھلے دنوں ان کی جو فارن سیکرٹری ہیں ہرش شرنگلا، انہوں نے وہاں پہ جو نیو دہلی میں رشیا کے سفیر ان سے ملاقات کی ہے. اچھا ہمارے لیے سچویشن یہ ہے کہ دیکھیے پولیٹیکلی تو آزاد کشمیر میں جو 5 اگست کے بعد سچویشن ہوئی ہے نا، وہ تبدیل ہو کے رہ گئی ہے.
مقبوضہ جموں مقبوضہ کشمیر۔ کشمیر میں۔ اب جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ۔ بالکل۔ ہم سفارتی طور پر بری طرح ناکام ہو چکے ہیں صحیح۔ میرے حساب سے، اور مجھے کوئی امید خاص نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے۔ اب لے دے کے ایک ہی طریقہ ہے، بلکہ 2-3 طریقے رہ گئے ہیں۔ ایک تو ریزسٹنس اندر سے ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے، بالکل ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ کشمیری شہید ہو گئے، جی۔ تو وہ اپنی ریزسٹنس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو جب بھی موقع ملے گا مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو باہر آئیں گے اور سیاسی طور پہ احتجاج بھی کریں گے، اور اپنی جو ان کی فریڈم جو اسٹرگل ہے ملیٹریلی اس کو بھی وہ جاری رکھیں گے۔ بالکل۔ 1962 میں پاکستان کو ایک چانس ملا تھا جو ہم نے مس کیا، ٹھیک ہے، جب سائنو انڈیا وار ہوئی تھی۔ میرا خیال میں ہمیں چائنا کے ساتھ تھوڑا بہت اس پہ کولیبوریٹ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی موقع ہے تو کوئی حد نہیں ہے کہ ہم بھی لائن آف کنٹرول پار کر کے کوئی 5-6 کلومیٹر یا 10-15 کلومیٹر آگے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہمیں، بلکہ اس کے تھوڑا ہمیں کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت سچویشن پاکستان کی ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل۔ آئی ایگری، چاہے افغانستان کی طرف آپ لیکن ہمیں طالبان کے ساتھ تھوڑی سی بات کر کے اپنا یہ ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کو تھوڑا اگر ہم سیکیور کر لیں تو اب ہمیں ادھر یا ادھر والی بات کرنی پڑے گی۔